شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ اعراف کے سلسلے میں کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان سورہ اعراف کو ہر مہینے ایک بار پڑھ لے گا، ہر مہینے ایک بار پڑھے گا، قیامت میں اس انسان کو کسی طرح کا نہیں ہوگی، اور جو ہر روز جمعہ پڑھے گا، ہر جمعے کو پڑھے گا، تو اللہ اسے اس جگہ پہ کھڑا کرے گا جہاں اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ہر جمعے کو اگر پڑھے گا تو اس کا جو ہے قیامت میں حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اور جو انسان سورہ جمعہ کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کو پڑھے گا، اس کو جو ہے تو اللہ جو ہے اسے محفوظ رکھے گا۔ اور کس سے؟ شر پھیلانے والے انسانوں سے امن و امان میں رہے گا۔ یہ آیت 54ویں آیت ہے کہ جسے شیطان سے محفوظ رہے گا، جنوں سے محفوظ رہے گا، اور برے افراد جو ہوتے ہیں جو شر میں رہے گا۔ رسول خدا کے 56 ہے کہ نماز شب پڑھے، اللہ توفیق دے دے تو اسے جو ہے 55 پڑھنا چاہیے، تو اللہ اسے نماز شب پڑھنے کی توفیق عطا کر دے گا۔ اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ کہیں رشتہ لے کے جائے اور شادی ہو جائے، ہر آدمی جو چاہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں استخارہ نہیں ہے، شیعوں کے پاس تو یہ سب سے اچھی ہے چیز ہے فارمول۔ اور اس پہ جو ہے مضبوطی چاہیے، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا سے دکھایا تھا، قرآن سے دیکھیں تمنا آ گیا۔ اسے اتنا جھوٹ ہوتا ہے، ایک جھوٹا اور صحیح ہے نا۔ ہاں، استخارہ جو ہے مولانا وہ کیا کرے، لکھنا کب ہے، اسے لکھنا کب ہے؟ روز جمعہ لکھنا ہے، روز جمعہ، نماز جمعہ کے بعد، نماز جمعہ کے بعد۔ مومنین ایسا نہ ہو کہ مسجد سے خالی ہو چکے ہوں بیٹھ جائے لکھنے کے لیے، ہے نا۔ روز جمعہ لکھنا ہے کہ نماز جمعہ سے، تو روز جمعہ نماز جمعہ کے بعد اسے لکھنا ہے۔ اور جو ہے ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ جو بتایا ہے یہ دوسری ہے اسی میں، جب نماز جمعہ کے بعد لکھے گا تو اس لکھے ہوئے کو انسان جو ہے یہاں تک تو آ گیا ہے، تھوڑا سا نیچے اوپر چلا گیا ہے، اس میں بھی لکھنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 10ویں آیت کو جو انسان لکھے گا روز جمعہ، جمعے کی نماز کے بعد،
تو یہ انسان اپنی دکان میں ٹانگ دے، گھر میں ٹانگ دے، تو یہ کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے بہت اچھی ہے۔ یہ جو ہے دکان میں ٹانگے اور مکان میں کے لیے وہ جو لگا رہتے ہیں لوگ، تو یہاں قرآن سے آپ جو ہے رابطہ کریں کہ قرآن نے یہ مکان اور دکان میں، تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں۔ تو اس آیت کون سی ہے؟ سورہ اعراف کی 10ویں، سورہ اعراف کی 10ویں آیت کے لیے ہے۔ اور جو میں نے ابھی بتایا تھا رشتے کے لیے جانا ہے، اس سورہ کو لکھے نہیں، پوری سورہ لکھی جائے گی۔ رشتہ جب کرنا ہے تو تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی۔ اگر تو یہ پوری سورہ لکھنا پڑے گا، اس سورے کو بے نویس ہے۔ اور کہاں پہ رکھے گا؟ سب اس کو لپیٹ کے رکھ لے، اور اس کے بعد جائے تو منع نہیں کریں گے، گھر والے ہاں کہہ دیں گے، چاہے بعد میں لوگ جو ہے چڑھائے کہ کہاں کر دیا، لیکن وہ منع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ سبز کپڑے میں لکھ لے اور لکھ کے رکھ لے، اور رشتہ لے کے جائے گا تو رشتہ جو ہے رد نہیں ہوگا۔ اور اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ محفوظ رہے، سیف رہے، حفاظت چاہتا ہے، تو اس کی جو ہے 54ویں آیت جو ہے اس کی تلاوت کرتا رہے مسلسل، تو فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر حفاظت چاہیے تو اس کے اوپر بھی میں نے بیان کیا تک کہ اس کی تلاوت کرنے والا حفاظت فرشتے کریں گے، کوئی دنیا میں کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے، چاہے وہ جس جگہ رہے، حفظ میں رہے گا، امن و امان میں رہے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اس گھیر بھی لیا ہے لوگوں نے تو وہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے، اب آپ کے پاس دلیل، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی بچا لیا اور مولا کائنات کی بھی حفاظت کی، جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے حفاظت کرو، تو دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن سورہ اعراف کی تلاوت کرنے والا، خاص طور سے اس کو 54ویں آیت جو ہے اس کو بار بار جو پڑھ رہا ہے، تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت۔ تو اس سورہ کی تلاوت کریں، سورہ اعراف کی، جنت میں جو ہے کیا ہے، اس کے مقام درجات بلند ہوں گے۔ اور یہ سورہ جو ہے آپ کو جادوگروں سے بچائے گا، کوئی جادوگر آپ کے اوپر کام نہیں کر سکتا، جادوگر کا جو ہے سارا جادو جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اور شیاطین سے حفاظت کرے گا، شیطان سے بھی بچیں گے، جادوگر جتنا چاہے جادو کر لے، سورہ اعراف کی تلاوت کرنے والے کے اوپر اس کا جادو کا اثر نہیں ہوگا، چاہے وہ جتنا چاہے آپ کو کھلا ڈالے، لیکن کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ اور جو 70 مرتبہ پڑھے اس 54ویں آیتوں کو یاد رکھے، آیت نیچے اوپر ہو جاتی ہے، تو آپ جو ہے یہ جون پور اعضا ہے یا ہمارا جو چینل ہے ہمارے نام سے مولانا آصف عباس رضوی، اس پر آپ دیکھیں گے، آپ جو ہے فیس بک پہ جو ہے آپ ڈالتے ہیں، نام نہیں پتا کس نام سے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے ان آیتوں سے آپ جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ بہت کام کی آیت ہے۔ سورہ جب اللہ نے قرآن دیا ہے تو پھر کس چیز کا ٹینشن ہے؟
انسان یہاں وہاں بھاگتا ہے اتنا پریشان. اللہ نے جو ہے قرآن رحمت بنا کے بھیجا ہے. ہر مشکل کی آسانی کے لیے قرآن ہے, ساری پرابلم کے لیے قرآن ہے, ہر چیز کا جو ہے علاج ہے, ہر چیز. یعنی کہا نا کہ ہر مشکل و تر جو ہے قرآن میں موجود ہے, لیکن کہاں جو ہے قرآن سے جو ہے لوگ استفادہ کرتے ہیں. خاص طور سے کیا کہا جائے, افسوس ہوتا ہے, اب نہیں کہہ سکتے ہیں. اس لیے جو ہے ہم لوگ قرآن سے جو ہے وابستہ ہو, ہے نا. وہ بھی بہت کم افراد جو ہے پڑھتے ہیں. آنے کے بعد ہم نے بارہا کہا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد قرآن پڑھیں. جب سارے بزرگان قرآن پڑھیں گے اور جس کو نہیں پڑھنا آتا ہے وہ تسبیح پڑھے, اور نہیں پڑھنا چاہتا تب بھی ذکر پروردگار کرے. مسجد میں صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. تو انسان جادوگروں سے محفوظ رہتا ہے. کون رہتا ہے؟ جو سورہ اعراف پڑھتا ہے. اور اگر سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 70 مرتبہ اگر پڑھے گا تو شک, وسوسہ اور خیالات جو فاسد ذہن میں آتے رہتے ہیں, ہر وقت برے برے خیالات آتے ہیں, جتنے ٹینشن ہوتا ہے اللہ کے بارے میں, فلاں کے بارے میں, یہ وہ دماغ انسان کا ہر وقت چلتا رہتا ہے. یہ خیالات سے محفوظ رہنے کے لیے 70 مرتبہ یہ آیت جو ہے سورہ اعراف کی 54ویں آیت, اس کو آپ پڑھیں تو آپ کا جو ہے ذہن کیا ہے, محفوظ رہے گا ہر شخص سے, ہر وسوسے سے. بعض لوگ تو اتنا وسوسہ, اتنا خناس ہوتا ہے, وسوسہ کرتا ہے کہ وہ بیچارے جو ہے ہر وقت سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں وضو صحیح ہوا کہ نہیں, نیت کیا کہ نہیں, بار بار نماز میں شک کرتے ہیں, وضو میں شک کرتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. ایک سلوات اور پڑھتے ہیں. اور یہ دیکھیے آخری چیز, مراتب یقین حاصل ہوگا. سورہ اعراف پڑھنے والے کو یقین حاصل ہوگا. ہر آدمی کو ہمیں یقین ہے. اب پھر ابھی ہم دلیل دیں گے تو کہے گا ہاں یقین نہیں. کسی کو نہ خدا پہ یقین ہے, نہ اہل بیت پہ یقین ہے, نہ قرآن پہ یقین ہے. جتنے لوگ سن رہے ہیں ان لوگوں کو بھی یقین نہیں ہے, چاہے جون پور اعضاء پہ سنے, چاہے مولانا آصف عباس رضوی کے چینل پہ سنے, کسی کو چاہے فیس بک پہ دیکھ رہے ہو, کسی کو یقین نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جہاں پہ یقین انسان کو ہوتا ہے تو پھر وہ کام نہیں کرتا. آپ سے کہا جائے کہ جو ہے چلتی ٹرین پہ سے کود جائیے, آپ کودیں گے؟ کیوں نہیں کودیں گے؟ کہا ہمیں یقین ہے کہ ہم مر جائیں گے. بات صحیح ہے. کوئی کسی سے کہا جائے کہ ٹرین کے سامنے جا کے پٹری پہ لیٹ جائیے, کیسی بات کر رہے ہیں, ہم مر جائیں گے. کہا یقین ہے, کہا یقین ہے مر جائیں گے. چھت پہ سے کود جائیے, تو آپ کہیں گے نہیں کودیں گے. کیوں نہیں کودیں گے؟ آپ کو چوٹ نہیں لگے گی, کہا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا یا تو مر ہی جائیں گے. کہا یقین ہے کہ زندہ نہیں بچیں گے. ہے نا یقین؟ آگ میں ہاتھ ڈال دیجئے, آپ کو یقین ہے کہ ہاتھ جل جائے گا. یقین ہے نا؟ یہ شک کرتے ہیں آگ میں ہاتھ ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ پانی ہے, سلامت نکل آئے گا. جیسے ہی ہاتھ جائے گا جل جائے گا. یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے نا سب کو یقین؟ میں سننے والوں سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں. تو اب یہ بتائیں, اگر ہم سب کو یقین حاصل ہے تو پھر گناہ کیسے کرتا ہے؟ یقین اگر ہوتا کہ گناہ کرے گا تو عذاب ہوگا, جہنم میں جلایا جائے گا. تو ہاتھ سے بھی گناہ کر رہا ہے, زبان سے بھی گناہ کر رہا ہے, آنکھوں سے بھی گناہ کر رہا ہے, کانوں سے بھی کر رہا ہے نا. اس کے قدم بھی گناہ کرتے ہیں. خاص طور سے جہاں پہ شر ہوگا وہاں ضرور گھر میں سے نکل کے جائے گا. غیبت کرتا ہے کہ نہیں؟ سننے والا بھی حرام کام کر رہا ہے اور جو کر رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے. لیکن جہاں 4 آدمی بیٹھ جاتے ہیں تو غیبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. تو پھر اگر یقین ہوتا کہ عذاب ہوگا نہ کرتے. ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو یقین نہیں ہے.
اگر یقین کا مرتبہ حاصل ہوتا تو اللہ پہ یقین ہوتا تو اطمینان ہوتا کہ نہیں کہ وہ دے گا رزق. تو کلا برداری کوئی کرتا, فراڈ کرتا, دھوکہ دھڑی کرتا, بے ایمانی کرتا, چوری چماری کرتا, یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جتنا سماج میں فساد ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ فتن و فساد برپا ہے کیوں ہے؟ یہ لوگ کیوں ظالم ہوتے جا رہے ہیں؟ لوگ کیوں برے ہوتے جا رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے لوگوں کو خدا پہ یقین نہیں ہے. روزی رساں وہ خدا ہے جو چرند پرند کو دیتا ہے, جو ہر ایک کو دیتا ہے. پرندوں کو کون دیتا ہے؟ جانوروں کو کون دیتا ہے؟ جانوروں کو بعض لوگ پہلے دیتے تھے, پرندوں کو بھی دے دیتے تھے اور ان کو بھی مل جاتا تھا. سب لوگ فریج میں اسٹور کر کے رکھتے ہیں, ہفتہ 10 دن کھاتے ہیں. لیکن روزی رسان دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پرندوں کو اللہ پہ یقین ہے, جانوروں کو اللہ پر یقین ہے, کیڑے مکوڑوں کو اللہ پر یقین ہے. یقین نہیں ہے تو انسان کو یقین نہیں. بات صحیح ہے. تو یہ سورہ اگر پڑھے گا, سورہ آراف کی تلاوت کرے گا تو اسے یقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے گا, منزل و مقام یقین تک پہنچ جائے گا. پھر اپنے اللہ پر یقین رکھے گا, پھر دنیا کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. عذاب ہوگا, جہنم میں جلائے جائیں گے, فشار قبر ہوگا, سوال و جواب ہوگا. غیبت کے لیے جو ہے جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا خدا معاف نہیں کرے گا. گناہ کبیرہ ہے, اس لیے. اور جب تک یقین نہیں حاصل ہوگا انسان صحیح نہیں ہو سکتا ہے. ہر معاملے میں صحیح اس وقت ہوگا صرف یقین حاصل ہو جائے. تو نہ ہی رزق کا ٹینشن اور نہ ہی برائیوں میں گندگیوں میں دسنے کا ٹینشن. اس سے بھی پاک, اس سے بھی پاک. پھر یقین حاصل ہو گیا تو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے, سکون حاصل ہوگا. اس لیے سورہ آراف کو آپ پڑھیں تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.